میں بہت تھوڑا سا پریشان رہتا تھا اس حوالے سے کہ کس طریقے سے بچوں کو کوئی ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم دیا جائے جس کے اندر وہ انڈیپینڈنٹ تھنکر بن سکیں، کچھ ایسا ہو سکے کہ وہ کوسچن کر سکیں۔ تو اس وجہ سے میں نے سوکریٹیکلی اکیڈمی کی بنیاد رکھی اور اس کے اندر ہم نے بچوں کے لیے اس طرح کا ایک نظام بنایا ہے کہ جس کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کو اور ایجوکیشن کو انفیوز کر دیا ہے۔ اٹس ویری ایزی فار اے پرسن، ڈز ناٹ میٹر کہ وہ پاکستان کے کس حصے میں رہتا ہے، اس کو وہی کوالٹی ایجوکیشن ملے گی جو کہ لاہور میں، کراچی میں یا مین اسٹریم شہروں میں مل سکتی ہے۔ کہیں نہ کہیں لیک آف اویئرنیس بھی تھی ساتھ ساتھ۔ یس، بہت لیک آف اویئرنیس ہے۔ دیر آر سوڈو ایجنٹس جو سب ایجنٹس بن کے بچوں کو غلط گائیڈنس دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ از دیئر، جسٹ گو اینڈ ریسرچ۔ اپنے اندر ریسرچ ایبلٹیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آلویز آسک رائٹ کوسچنس۔ نظام بنانا چاہتے تھے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ If you see, what we are dealing here is with Gen Z. Gen Z is a different creation. ایک بہت ہی different generation ہے۔ They are fast thinkers, right? They take their decisions quickly. تو ان کے لیے ایک سوئفٹ نظام بنایا جائے اور ان کے لیے انفارمیشن کو ڈیموکریٹائز کیا جائے اور ان کے لیے ایک فاسٹ۔ دیکھیں، زیادہ تر جو کویشچنز، جو مس انفارمیشن جو اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی، ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ویئر دے وانٹ ٹو گو، وٹ دے وانٹ ٹو پروسیڈ۔ جو سوکریٹیکلی کنسلٹنٹس کا جو مین پرپز اور مین جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پراپر گائیڈنس دی جائے تھرو آل دا انفارمیشن دیٹ از گیون آن دا آر پورٹل۔ ٹھیک ہے، ہر چیز آن لائن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کاسٹ کیلکولیٹرس دیے گئے ہیں، آپ کس چیز کے اوپر، کس کورس کے اندر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں وہ اب آپ خود سلیکٹ کر سکتے ہیں، اینڈ دین ریسرچ آن اٹ، اور آپ دین کم اپ ود یور اون ڈیسیژن، which university. Choice is totally yours. Yes. اچھا، یہ میک شور کرتے ہیں کہ بندہ جب تک سیٹسفائی نہ ہو تب تک اس کے ساتھ بالکل جوڑا جائے، اس طرح کہ انسان سے جڑا ہوتا ہے، فیملی جڑی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، یس۔ ہم لوگ ان کو پراپر گائیڈنس دیتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی سائیکی کو سمجھتے ہیں، ویئر دے وانٹ ٹو لینڈ، ویئر دے وانٹ ٹو گو، ان کی کیا پراپر ان کے ذہن میں ہے، کہاں وہ کس چیز کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی ایک ایشو رہا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل آج میں بہت ساری باتیں مجھے ہی پتہ چلی، لیک آف اویئرنیس رہی ہے ہمارے ساتھ، کسی نے بتایا ہی نہیں ہمیں۔ لیک آف سب سے بڑی لیک آف اویئرنیس اگر آپ کہیں تو سب سے بڑا پوائنٹ عدنان صاحب یہی ہے کہ پوچھنا بھی تو چاہیے نا، اگر کسی نے بتایا۔ بہت اچھی بات۔ آلویز آسک رائٹ کوسچنس۔ محمد علی صاحب اور حسنین احسن چیمہ صاحب، سر کیسے ہیں آپ لوگ؟ I'm doing fantastic today. سر آج بہت ساری باتیں کریں گے آپ سے، مسکنسیپشنز کے اوپر، چیزوں پہ۔ پہلے تو بتائیے سر، کیسے آپ لوگوں نے یہ وینچر سٹارٹ کیا؟ اچھا، عدنان، here is the thing. I was teaching in different universities over the course of time. اور اس میں نے یہ دیکھا کہ there is a problem going on with the candidature of the students. ان کی اپروچ، وہ کس طریقے سے سوچتے ہیں، ان کی ڈیسیژن میکنگ پروسیس۔ جی، تو میں بہت تھوڑا سا پریشان رہتا تھا اس حوالے سے کہ کس طریقے سے بچوں کو کوئی ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم دیا جائے جس کے اندر وہ انڈیپینڈنٹ تھنکر بن سکیں، کچھ ایسا ہو سکے کہ وہ کوسچن کر سکیں، کچھ ایسا ہو سکے کہ جس میں بچے اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو لبریٹ کر سکیں۔ تو اس وجہ سے میں نے اپنی یہ یونیورسٹی میں جہاں پہ میں پڑھاتا تھا وہ چھوڑ کر میں نے سوکریٹیکلی اکیڈمی کی بنیاد رکھی اور وہاں سے پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اس کے اندر ہم نے بچوں کے لیے اس طرح کا ایک نظام بنایا ہے کہ جس کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کو اور ایجوکیشن کو انفیوز کر دیا ہے۔ اٹس ویری ایزی فار اے پرسن، ڈز ناٹ میٹر کہ وہ پاکستان کے کس حصے میں رہتا ہے، اس کو وہی کوالٹی ایجوکیشن ملے گی جو کہ لاہور میں، کراچی میں یا مین اسٹریم شہروں میں مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، پھر آہستہ آہستہ جب ہم نے اس چیز کو ٹیپ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کنسلٹنسی کی جو انڈسٹری ہے اس میں بچوں کے ساتھ آئی وڈ سے کہ ڈیموکریسی نہیں تھی انفارمیشن کی، جیسے کہ باقی ملکوں میں ہوتی ہے۔ انفارمیشن فیلئر تھا، کہیں نہ کہیں لیک آف اویئرنیس بھی تھی ساتھ ساتھ۔ یس، بہت لیک آف اویئرنیس ہے۔ اینڈ جو سب سے زیادہ پین پوائنٹ جو میں نے دیکھا تھا کہ خاص طور پر چھوٹے شہروں میں بچوں کے ساتھ اسکیمز ہوتے ہیں۔ سو دیر آر سوڈو ایجنٹس جو سب ایجنٹس بن کے بچوں کو غلط گائیڈنس دیتے ہیں، غلط کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جسٹ فار دا سیک آف۔ اچھا، اس کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی آیا ہے۔
बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट आया है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा छोटी जो है फॉल्स एजेंसीज जो हैं वो बनी हैं। तो इस चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते थे और एक ऐसा बहुत ही इजी टू गो निज़ाम बनाना चाहते थे कि स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है। इफ़ यू सी हम व्हाट वी आर डीलिंग हियर इज़ विद जेन जी आर इज़ अ डिफरेंट क्रिएशन, एक बहुत ही डिफरेंट जनरेशन है। दे आर फास्ट थिंकर्स, राइट, दे टेक देयर डिसीजंस क्विकली। तो उनके लिए एक स्विफ्ट निज़ाम बनाया जाए और उनके लिए इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज किया जाए और उनके लिए एक फास्ट गोइंग एक फास्ट और रीचेबल भी हो। जैसे आप डिजिटल की बात की, डिजिटल रीइन्वेंशन आई, हम लोग बहुत देर में खैर आए हैं पाकिस्तानी, लेकिन अगेन डिजिटल रीइन्वेंशन से जेनजीज बहुत तेजी से आप तक अप्रोचेबल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, और उनके लिए आसान भी कर दिया, घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं सिचुएशन को। और आमो खास, हर आमो खास के लिए ये बहुत ज़रूरी था। वो आमो खास वाला वर्ड जो है बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली हम खास को हमेशा तरजीह देते हैं और पता चलता है कि जो भी आपने बात की। अच्छा, ये जो पहले मामलात ख़राब होते रहे, कंसल्टेंसी ऐसी बहुत सारी आई जो रातों रात पर गायब भी हो गई हैं, उसके लिए क्या किया जाए? कैसे हम एज अ स्टूडेंट, एज अ जेनजीज ये डिटेक्ट करें कि यार ये क्रेडिबल लोग हैं? इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। अदनान साहब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्या बच्चे के अंदर खुद भी कोई सलाहियत है रिसर्च की कि नहीं? आप क्रॉस वेरीफाई लाजमी करें। अल्लाह भी कुरान में कहता है कि तुम तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचे तो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन लाजमी कर लिया करो। बिल्कुल ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी काउंसलर या कंसल्टेंट या कोई भी एक एजेंसी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, इंटरनेट इज देयर, जस्ट गो एंड रिसर्च। अपने अंदर रिसर्च एबिलिटीज को ठीक करना पड़ेगा। ऑलवेज आस्क राइट क्वेश्चंस। अच्छा, यूजुअली कहीं ना कहीं फुकदान रहा है रिसर्च का, तभी मसले मसाइल हुए। सो वी आर पीपल के हम पैसे दे देंगे काम हो जाएगा। आई एम सॉरी, बट दिस इज काइंड ऑफ अ कलेक्टिव थिंकिंग वी हैव एज अ नेशन कि हम बस पैसे, हमने खुद नहीं देखना, खुद जांच पड़ताल नहीं करनी किसी चीज़ की। जबकि अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी बता रही है, अगर आप थोड़ी सी आप खुद भी रिसर्च करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, मैं एंड यूज़र की बात कर रहा हूँ, जिसने जाना है, जिसका ये करियर है, जिसके गोल्स हैं, उसको भी रिसर्च करना, उसको पार्ट ऑफ द सिचुएशन बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। और ऐसा ही निज़ाम हमने बनाया है। व्हेनेवर वी डू काउंसलिंग, जनरल काउंसलिंग से लेकर टेक्निकल काउंसलिंग तक, द स्टूडेंट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम बैक डोर कर रहे हैं, ये अलग से किया जाता है। उनको पूरा मौका दिया जाता है कि दीज आर द थिंग्स, दीज आर द आइटम्स दैट वी आर काउंसलिंग यू अबाउट, और इनके ऊपर आप रिसर्च करें। एक्सीलेंट। एंड देन कम बैक टू अस। हसनैन एहसन चीमा साहब, सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस, जो मिस इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, जिसकी वजह से उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, उनको आइडिया नहीं होता कि वेयर दे वांट टू गो, व्हाट दे वांट टू प्रोसीड, किस सेक्शन के अंदर वो लोग जाना चाहते हैं, किस कोर्स को वो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, किस जगह पे जाके वो लोग सेटल डाउन होना चाहते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जाती है। जो सोक्रेटिकली कंसल्टेंट्स का जो मेन पर्पस और मेन जो फोकस है वो ये है कि प्रॉपर गाइडेंस दी जाए थ्रू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन ऑन द आर पोर्टल। ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन है। ठीक है, आपको कॉस्ट कैलकुलेटर्स दिए गए हैं, आप किस चीज़ के ऊपर, किस कोर्स के अंदर आप लोग जाना चाहते हैं, वो अब आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी माइंड मेकिंग पहले खुद करें, और जहां आप जाना चाहते हैं वो आप अपने जो कंसल्टेंट है आप उसके साथ बैठ के डिस्कस करें। ठीक है, और जहां आपको फिजिबल लगे, जहां आपको सूटेबल लगे, वी आर देयर टू हेल्प। अच्छा, आप यूजुअली लोगों को ये गाइडेंस देते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए उनको, उसकी पर्सनालिटी को देख के, उसके लिए ये देख के कि उसके लिए फ्यूचर में क्या बेहतर होगा, ये आप लोग कंसल्टेंसी का काम आप लोग भरपूर तरीके, ये नहीं कि अगले बंदे ने जो मांगा आप लोगों ने दे दिया, ये देखे बगैर कि यार वो पैसे दे रहा है बस। आई वुड लाइक टू ऐड हियर समथिंग कि देखिए, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अदनान साहब के इंसान की, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को समझा जाए। सो देयर आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर चुका है ऑलरेडी, इंडक्टिव अप्रोच हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट, काउंसलिंग के लिए। और डिडक्टिव अप्रोच उन बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि दे जस्ट वांट टू मूव आउट ऑफ दिस कंट्री, राइट, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। जो वो लोग हैं, वो बच्चे हैं, उन्होंने बस बाहर जाना है,
رائٹ. تو ان کے لیے ہمیں کائنڈ آف ڈیڈکشن اپروچ استعمال کرنی پڑتی ہے کہ اوکے آپ کی ہمیں پتہ ہے آپ کی ڈیسٹینیشن ہمیں پتہ ہے, ناؤ لیٹس اسٹارٹ میکنگ ورلڈ اسمالر فار یو, رائٹ. یونیورسٹی ان کے لیے ان کے جو بیگ اینڈ بیگیج کے مطابق ہو, خاص طور پر لوکیشن ڈیسیجن یونیورسٹی کو, بیکاز دے آر گوئنگ فار موسٹلی کریئر اپرچونیٹیز, رائٹ. جبکہ ایک دوسرا بچہ ہے, اس کی پرسنالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. ہی وانٹس ٹو پرسو ایجوکیشن, ماسٹرس کرنا چاہتا ہے, پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے, اور وہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ پرسو کرنا چاہتا ہے اس کو کریئر کو. اس کی یہاں پہ لیک آف ریسورسز کی وجہ سے وہ بیٹر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتا ہے, ریسرچ پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے. اس بچے کی ڈگری فائنلائزڈ ہوتی ہے. دا پرابلم از ود دا یونیورسٹی سلیکشن, کس یونیورسٹی میں جاؤں, اس کی کیو ایس رینکنگ کیا ہوگی, یہ سارے کوسچنس ہیں. تو پرسنالٹی کو اسٹڈی کرنا اور اس کے مطابق کانٹیکسٹ بیسڈ آپ نے بچے کو جواب بنا کے دینا. اگر پرسنالٹی کو ریڈ کیا جائے, اس کے حساب سے اس سے بات کی جائے تو زیادہ ایزی ہوتا ہے. اور میرا خیال پھر کنونس کرنا آپ لوگوں کو ایزی ہو جاتا ہوگا. جب پرسنالٹی ریڈ کر لی ہے تو آپ کو پتا ہوگا اس کے لیے کیا بہتر ہے, اور اس کی بھی انڈکٹ آ گئی, آپ لوگوں کی بھی آ گئی, دونوں سچویشن. اس میں پیرنٹس کا کتنا رول ہوتا ہے؟ پیرنٹس کا آئی وڈ سے اف اے اسٹوڈنٹ از اپلائنگ فار بیچلرس, اگر وہ انڈر گریجویشن پروگرام کے لیے اپلائی کر رہا ہے, لیٹس سپوز اے اسٹوڈنٹ ہیز ڈن اے لیولس, تو وہاں پہ پیرنٹس کے ڈیسیجنس اس لیے بھی انوالو ہوتے ہیں کہ بچے کی ایج پاکستان میں 18-19 کو بھی بچہ ہی سمجھا جاتا ہے. ویئرایز اف یو آر گوئنگ فار پوسٹ گریجویشن یونیورسٹیز, تو وہاں پہ پیرنٹل ڈیسیجنس اتنے زیادہ وہ انٹرفیئر نہیں کرتے, بیکاز دے تھنک دیٹ کین ناؤ آور child is enough to take their decisions. اچھا, تو آپ کے لیے یہ کہیں نہ کہیں ایک وہ بھی آتا ہوگا, ٹارگیٹ آتا ہوگا کہ پہلے تو بچے کو بھی ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی کنونس کرنا ہوتا ہوگا, کیونکہ یہاں تو 20-22 سال کے بچے کو بچہ ہی کہا جاتا ہے. یہاں بڑے کہیں جا کے 25 کے ماں باپ, ویسے ماں باپ کے لیے ہم لوگ 30-20 کے بھی ہوتے تبھی بچے ہی رہتے ہیں. کیا کریں گے؟ یہ ماں باپ کے لیے ضرور بچے رہنا ضروری ہے, لیکن وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ وی مسٹ لیٹ دیم ٹیک دیئر ڈیسیجنس. ایک اکانومی کو انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے یوتھ کو لبریٹ کیا جائے ایٹ سم پوائنٹ. اچھا, آپ نے بہت اچھی بات کی جنزیز کے لیے کہ ری انوینٹڈ بھی ہیں, یہ کریٹو بھی ہیں, یہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں, تیز بھی ہیں. اگر ان کو اپارچونیٹی دی جائے یا ان کو تھوڑا سا سنا جائے تو وہ زیادہ بہتر فیصلے یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اچھے فیصلے کرتے ہیں, بیکاز انفارمیشن از ڈیموکریٹائزڈ. آج آپ کے پاس جتنی انفارمیشن ہے لگ بھگ کم و بیش 19-20 کے فرق سے میرے پاس بھی اتنی ہی ہے, اور ایک 15 سال کے بچے کے پاس بھی اتنی ہی ہے. ایکسیلنٹ, کیونکہ ایکسیسیبل ہو گیا ہے انٹرنیٹ کے تھرو. اچھا, اب یہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں, وہ ان کی مرضی بھی ہو سکتی ہے. ایونچولی پھر آپ ان پہ چھوڑ دیتے ہوں گے جب اینڈ میں دیکھتے ہوں گے. Yes, because we don't enforce. See, there are conventional consultancies there, Adnan Sahab, and you know that کہ whenever we don't sell, we just give you options and then we give you time to think, reflect on again, and then research on it, or then come up with your own decision, which university. Choice is totally yours. Yes. ہم آپ کو سجیشن دیں گے, ہم آپ کو اگین گائیڈ کریں گے, یہ آپ لوگوں کا کام. ایکسیلنٹ. کور مشن ویژن آپ لوگوں کا کیا ہے؟ آپ ایک طرف بندے کا کہ یار ہم لوگ اس طرف دیکھتے ہیں. تھوڑا سا میں اس کو کہوں گا کہ میرا مشن ہے ڈیجیٹل پاکستان, ریزیلینٹ پاکستان, پروگریسو پاکستان. اسی لیے میں نے بیٹ اکیڈیمیا, بیٹ کنسلٹنسی اور اسکل اور ووکیشنل فیلڈ, میرا یہی ویژن ہے, ایک ہی ویژن ہے کہ میں پاکستانی اسٹوڈنٹ کو گلوبلی کمپیٹیٹو کر سکوں. دیٹس اٹ. ساؤتھ کوریا کا بچہ جو جتنا ایفیشینٹ ہے, ایز ایکولی ایفیشینٹ مسٹ بی an individual, a student from Pakistan, from India کے بچے جتنے کمپیٹنٹ ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ گلوبل اس سے ڈیجیٹل پاکستان کہیں گے جو ہم لوگ چاہتے ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی چاہتی ہے, ہم لوگ بھی چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے کام بھی کرنا ہوگا. صرف ڈیجیٹل سے تو معاملات نہیں بنیں گے. That is so much true. اچھا, اے آئی سے آپ کو لگتا ہے کہ ری انوینشن آئیں گی, تیزی سے آ رہا ہے؟ جس طرح اے آئی کو یوز کیا جا رہا ہے, وی یوز اے آئی. آج کل کے بچوں کو دیکھا جائے کہ یہ کام کو ٹرانزیشن کرنے کا ایک طریقہ ہے. دیٹس ناٹ اے آئی فور اٹ از اے ویری انٹلیکچوئل اسسٹنٹ. دیٹس اٹ. اگر آپ اس سے آسک رائٹ کوسچنس فرام اے آئی, ٹھیک ہے, آپ اے آئی سے اپنے کام کی بنیاد کو آسان کر سکتے ہیں. ہم کنٹرول کریں گے اسے, وہ ہمیں کنٹرول نہ کرے. ابھی تو فی الحال اس نے ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے, اللہ کرے کہ ہم اسے کنٹرول کر لیں. بالکل, کیونکہ ورک ٹرانزیشن کی طرف جانے کی کوشش ہے نا, آپ کو ہے کہ آپ کام کو شفٹ کر دیں. آگے آتے ہیں, جب سٹارٹنگ میں آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا تو کیا چیلنجز تھے کہ جی ہمیں سٹارٹ کرتے ہوئے یہ چیلنجز آئے؟ سب سے جو مین چیلنج تھا اس کو آن لائن لے کے آنا.
یہ ٹریڈیشنل تو ہر جگہ پہ آپ کو اویلیبل ہیں، نظر آئیں گی. کسی بھی آپ چھوٹے شہر میں چلے جائیں، بڑے شہر میں آن لائن کوئی بھی کام نہیں کر رہا تھا. کنسلٹینسیز آر ناٹ آن لائن، دے آر فزیکل. لوگ جاتے ہیں، اویل کرتے ہیں. اس کو اسٹارٹ کرنے کا جو مین پروسیس تھا یا جو اس کو جو شروع کیا گیا وہ یہی تھا کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں، دیکھیں جو سبربز ہیں، جو ہمارے سبربز ہیں، پنجاب کے سبربز ہیں، ملتان ہو گیا، ڈی جی خان ہو گیا، بہاڑی ہو گیا، اس بچے کو اتنا ہی حق ہے جتنا کراچی، لاہور، اسلام آباد کے بچے کو حق ہے. اور ان کو رائٹ انفارمیشن وٹ دے وانٹ، یا اگر ان کو نہیں پتا تو ان کو وہ والی انفارمیشن دی جائے جن سے ان کی پراپر مائنڈ میکنگ ہو، ان کو آئیڈیا ہو اکارڈنگ ٹو دیئر پرسنالٹی، دیئر اسکلز، دیئر ایجوکیشن، دیٹ وی وانٹ ٹو گو دیئر، وی وانٹ ٹو گو انگلینڈ. انگلینڈ کے اس شہر میں، اس یونیورسٹی میں ہمیں پراپر گائیڈنس ملے گی، یا یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ہمارا پرپز یہ تھا کہ ہر چیز ایٹ ون ڈور، ایٹ ون اسٹیپ آپ کو ساری چیز آن لائن ملے، اور آپ کو کوئی بھی ایسی انفارمیشن ہو جس کے لیے آپ کو کہیں جانا نہ پڑے. This was our main Can I make a purpose. point here to your question? سر، سب سے بڑا چیلنج جو میں نے دیکھا ہے، سب سے بڑا چیلنج ابھی تک جو اور وہ پرسسٹنٹ ہے، وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ابھی تک میسز کو ٹیکنالوجی کے اوپر یقین ہی نہیں ہے. وی آر اے لٹل ٹیک ایورس سوسائٹی. ایسا نہیں ہے کہ لوگ انسٹاگرام دیکھیں گے، ٹک ٹاک دیکھیں گے، لوگ یوٹیوب دیکھیں گے، زوم پر باتیں کریں گے سب، لیکن کام ٹیکنالوجی سے نہیں لینا چاہتے کہ یہ کام ٹیکنالوجی سے ہو سچ سکتا ہے. ہے. اس میں ہم سب ہیں اس کے اندر کہ ہم اس سے زیادہ ٹیکنالوجی سے یا انٹرنیٹ سے فضول کے کام زیادہ لیتے ہیں. کام کے کام شاید 20% ہم لے رہے ہوں گے، 25%، لیس دین 20%، کیونکہ اور دنیا بہت آگے جا چکی ہے. پڑوسی ملک جتنا بھی ہم برا ہے لیکن اس کام میں ذرا آگے نکل گیا ہے. پروڈکٹیولی ایفیشینٹ بہت زیادہ، رائٹ، ایلوکیٹیو ایفیشینسی ہے، اور بہت زیادہ ٹیک ورس جو ہے نا، ہمیں اسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم لوگوں کو یہ بات بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ جو آپ کام مینولی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو آپ کئی منٹوں میں آرام سے درست طریقے سے کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو دن چاہیے، مہینے چاہیے، رائٹ. سو آئی وڈ سے کہ یہی ایک مسئلہ ہے، اور یہ ایڈریس جس دن لوگ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کریں گے، اس دن کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم ٹیکنالوجیکلی نہیں ہینڈل کر سکتے. اچھا، اپلیکیشن سکسیسفل ہونے کے اور ریجیکشن کے چانسز کتنے ہوتے ہیں اور کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ وجوہات سب سے بڑی ہوتی ہے کہ آپ کی بٹ میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے کہ ڈونٹ واک یور ٹاک، رائٹ. جو آپ کمٹ کر رہے ہیں پلیز وہ ڈلیور بھی کریں. اف یو ہیو این ایپلیکیشن، اف یو ہیو، اگر آپ ڈیجیٹلی موو کر رہے ہیں انڈسٹری کے اندر تھرو اے ویب سائٹ اور اینی ایپلیکیشن، تو آپ کے پیچھے جو بیک اینڈ پر آپ کی ٹیم ہے، آپ کا رسپانس ٹائم ہے، آپ کی جو کسٹمر سروس ہے، اس کو بہت ہی زیادہ پروایکٹیو طریقے سے جو ہے وہ کام لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ ایک چیز کمٹ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ان آر کنسلٹینسی، جیسے ہی بچہ ویب سائٹ کے اوپر اپنا کنسلٹیشن بک کرتا ہے، ود ان 24 hours اس کا پہلا کنسلٹیشن سیشن ہو جاتا ہے. دیٹس اے ویری اسٹرکٹ نارم دیٹ وی آر فالوئنگ، رائٹ. تو آپ کی جو بیک اینڈ ٹیم ہے اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے آپ کے ویژن کو لے کر چلنا ہے کہ ٹیکنالوجی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ جو کام گھنٹوں میں، جو کام مہینوں میں کرتے تھے، آپ منٹوں میں کریں. ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ. ایک اسٹوڈنٹ کا جو آپ کے ساتھ سفر ہوتا ہے وہ کچھ دنوں میں تو فیملی بن جاتا ہوگا آہستہ آہستہ. That is so much true because there are mediums. آپ کو پتا ہے جس طرح واٹس ایپ بھی ہے، پھر وہاں پر بھی گروپس ہوتے ہیں، بچے they come to us. Even اب تو ایسا ہوتا ہے، ہم نے بچوں کی آن لائن کاؤنسلنگ بھی کر دی، ایڈمیشنس بھی کر دیے، and they visit us personally in the office اور to celebrate their admissions and all that کہ ہمارا ایڈمیشن ہو گیا. ابھی تک اچھا، آپ کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہوگی، پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہوگا کہ یار چلیں اس جو ہمارا فیملی کا ممبر ہے وہ وہاں تک جائے گا، نام بھی روشن کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جب وہ وہاں ہوتا ہوگا وہ آپ کو بھی یاد کرتا ہوگا اور آپ ان کو بھی یاد کرتے ابھی بھی، کیونکہ ہم پوسٹ کاؤنسلنگ سروسز بھی دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدنان صاحب، جب بھی دیکھیں ایک زندہ انسان کو آپ نے ڈسپیچ کرنا ہے کسی اور اکانومی میں، وہاں کے لوگ الگ ہیں، لینگویج الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، مارکیٹس الگ ہیں، سب کچھ الگ ہے، رائٹ. اس کو بہت ضرورت پڑے گی بہت زیادہ گائیڈنس کی. وہ شاید پیرنٹس نہیں کر پائیں کیونکہ ان میں سے کوئی نہیں گیا ہوتا. بالکل نہیں، موسٹلی تو نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. جی جی ٹھیک ہے، بالکل.
یہ چیز اسی طریقے سے ہے جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ اپنی موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے اپر مڈل کلاس. اچھا 90% کیسز میں کنسلٹنسی اس کے بعد پھر نہیں نظر آتی, جب یوزلی وہ پوسٹ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ اصل کام تو اس وقت بھی شروع ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ بھی یہ مانگتا ہے کہ جب وہ چلا جائے اس کے بعد وہ آپ سے رابطے کرتا ہے؟ اسٹوڈنٹ چاہتا ہے لیکن ہم دیتے نہیں ہیں. وی جسٹ کٹ آر ٹائز ود دا اسٹوڈنٹ کہ ہم نے بس اپنا کام کر دیا. کنونشنل کنسلٹنسی یہی تو ہے کہ یو آر جسٹ ٹرانسپورٹنگ اسٹوڈنٹس فرام ون پلیس ٹو اندر فار جسٹ سیک آف. This should not be the way. یہ نہیں ہونا چاہیے. وی مسٹ ہمیں اب یہ سمجھ وی مسٹ ریئلائز دیٹ ایمپیتھی از اے ریئل تھنگ اور ہم اس کو سروس سیکٹر کے اندر جو ہے وہ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. وہ پروڈکٹ نہیں ہے, انسان ہے, اس کے ایموشنز ہیں, وہ کہیں نہ کہیں آپ سے جڑا ہوا ہے. اور وہ ماؤتھ مارکیٹنگ بھی آپ لوگوں کی کام آتی ہے پھر بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹلی جب آپ نے جو شروع میں مجھ سے کوشچن کیا تھا کہ کیا چیلنج رہا, اس چیلنج کو دور کرنے میں ورڈ آف ماؤتھ نے ہی ہماری بہت زیادہ وہی کریڈیبلٹی بناتی ہے آپ کی اور وہی بگاڑتی بھی ہے. اگر فار ایگزامپل 2 4 5 کیس 6 7 لوگوں نے آپ کے خلاف شروع ہو گئے, اب تو ڈیجیٹل دور بھی ہے, لوگ سوچ رہے دیتے ہیں ڈائریکٹ. دس از سو مچ ٹرو. یہ بھی ہے لیکن اللہ خیر کرے ایسا ابھی تک تو نہیں ہوا, اور انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ. ہیومن ایرر از آلویز دیئر, اس کو آپ کر سکتے ہیں, دور کر سکتے ہیں. بٹ نیت بہت امپورٹنٹ. یس, اس کا دار و مدار ضروری ہے اس کے اندر, ورنہ سچویشن کبھی بھی خراب. نیت صاف ہو اللہ پاک پھل لگا دیتا. اچھا جی, رائٹ کنٹری اینڈ رائٹ یونیورسٹی, یہ ڈیسائیڈ کرنا ایک بڑا شروع کا ہی کھیل ہوتا ہے آپ لوگوں کا. تو وہ جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بندے کے لیے یار اس وقت آج کے حساب سے کیا ضروری ہے اور کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جانا چاہیے؟ دو طرح, اگین میں نے آپ سے بات نہیں میں نے 2 باتیں آپ سے اس کے اوپر کرنا چاہوں گا. میں 2 پرسنالٹیز ہیں عدنان صاحب, 2 قسم کے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں, رائٹ. ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے جس کو جو آگے پڑھنا چاہتا ہے, اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے, اس کا پروگرام بالکل ڈیسائیڈڈ ہے. So there are 3 things basically. سب سے پہلے کنٹری, یونیورسٹی اینڈ پروگرام. ایک بچہ ہوتا ہے جس کا پروگرام جو ہے وہ فائنلائزڈ ہے, یونیورسٹی اور کنٹری فائنلائزڈ نہیں. اس کے لیے ہم انڈکٹیو اپروچ استعمال کرتے ہیں کہ جس میں ہم بچے کو کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. اس از اے ویری سیریس اسٹوڈنٹ. موسٹلی یہ وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس کا CGPA بہت زیادہ ہوتا ہے, 3.8 3.9, اور یہ وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس کا آئلٹ اسکور بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, رائٹ. یہ بچہ ایک ایسی اچھی QS رینکنگ یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے جہاں پہ اس کو اس کی مرضی کی ڈگری کرنی اجازت ملے, رائٹ, اور ان کو زیادہ بجٹ کا بھی ایشو نہیں. ایک دوسرا بچہ ہے جس کے لیے ہم ڈیڈکٹیو اپروچ استعمال کرتے ہیں کاؤنسلنگ میں. وہ یہ ہے کہ وہ بچہ ہے ہی جسٹ آؤٹ آف ڈفرنٹ ریزن, سوشل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, فائنینشیل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, اور جسٹ وانٹ ٹو موو آؤٹ ٹو اسٹارٹ ہز لائف فرام دا اسکریچ اگین. موسٹلی یہ گریجویٹس ہوتے ہیں یا لیک آف اپرچونیٹیز کی وجہ سے. یہ وہ بچہ ہے جو صرف باہر جانا چاہتا ہے, اور اس کی کنٹری اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہوگی. بالکل آپ لوگوں کی اپروچ بھی اس کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کی پرسنالٹی, اس کے سوال ڈفرینٹ ہے, اس نے آئلٹس بھی نہیں کیا. اچھا یوزولی یہ ہوتا رہا ہے, پہلے جو دیکھا گیا اسٹوڈنٹ کی طرف شکایت بھی بڑی آتی تھی کہ جی ایک ہی اپروچ ہے جو سب پہ امپلیمنٹ کی جائے. تو آپ لوگوں کی اپروچ ذرا اس میں ڈفرینٹ مجھے لگی کہ بندے کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے کہ یار اسے کرنا کیا ہے, اس کا اس کی ایجوکیشن کیا ہے, اس نے آگے پلان کیا ہے. تو اس پلان کو دیکھتے ہوئے زیادہ بہتر اپروچ پہلے والی بھی لے سکتے تھے جو آپ لوگ لے رہے ہیں. اس کے لیے کیونکہ پہلے کا فوکس, آئی ایم ریئلی سیئنگ دیٹ, مجھے ود اے ویری I would say heavy heart, کہ ہمیں آپ نے جو بہت you summed it up in a very actually good sentence already. انسان پروڈکٹ نہیں ہوتا. ہمیں ایمپیتھی کو انوالو اگر ہم کر لیں گے تو ہمیں خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کانٹیکسٹ بیس فیصلہ لینا ہے. we have to be little much, ہمیں اگلے کی کوسچنس کو بڑی غور سے سننا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے مطابق ہم نے اس کو پروڈکٹ ڈلیور کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ہمیں ویل جسٹ نمبر گیمس, پروفٹ لاس, ان چیزوں کی رہے میں. وہ تو آپ کوئی بھی بزنس دل لگا کے کریں گے آپ کو پروفٹ مل جائے گا. اچھا لیکن سسٹینیبل پھر نہیں ہوتا جب آپ صرف نمبرز گیم کا سوچتے ہیں اور انسانوں کا اور نہیں سوچتے. کتنے ایسے چلے گا سر, پھر وہ آپ کے سامنے نہیں ہوا کتنے سارے بڑے بڑے نام آئے جو زیر ہو گئے ہیں, ابھی بیٹھے ہوئے کہیں 15 سال آپ چلا لیں گے, زیادہ سے زیادہ 20 سال, لیکن اس کے بعد آئی ایم سوری یو کانٹ, کیونکہ ابھی تو بہت سی اب ایسی باتیں ہیں, پولیٹیکل سیٹنگ بھی آپ دیکھ لیں یا ڈفرینٹ آپ دیکھ لیں, اب بچے لوگ اس طرح سے نہیں ہیں, دل وہ آنکھ
और कान खोल के जीते हैं, तो अब ज़रा मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए हमने ट्रांसपेरेंसी को जहन में रखा हुआ है, बच्चे ने अपना। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी की आपने बात की, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कैसे करते हैं कि यार वो 10 on 10 हो? ह्यूमन एरर अलग है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए जो हमारा पोर्टल है, पोर्टल के ऊपर आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अवेलेबल है, ठीक है। और आपकी जो प्रोसेस है, जितना भी प्रोसेस होगा, जो आपका कैश लेटर होगा, जो आपकी एप्लीकेशन होगी, वो हर चीज़ आपके पास ऑनलाइन है। अच्छा, ये मेक श्योर करते हैं कि बंदा जब तक सेटिस्फाई ना हो Yes. तब तक उसके साथ बिल्कुल जुड़ा जाए, इस तरह के इंसान से जुड़ा होता है, फैमिली जुड़ी होती है। एग्जैक्टली, यस। हम लोग उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी साइकी को समझते हैं, वेयर दे वांट टू लैंड, वेयर दे वांट टू गो, उनकी क्या प्रॉपर उनके जहन में है, कहाँ वो किस चीज़ को वो अचीव करना चाहते हैं। एक्सीलेंट सर, कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेट करना, डिस्कस करना। आप जब तक किसी को अच्छे से सुन, वो जो पर्ची लिख देते थे डॉक्टर, तो सर आप ये याद होगा आपको, एक चलता था जी, और वो डॉक्टर भी वो भी सब गायब हो गए सारे के सारे। वो हो गए हैं। और सर उसकी यही वजह है कि वी हैव टू लिसन टू द पीपल, वी हैव टू, दिस इज आवर जॉब। मतलब आपको अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो आप डिसाइड कैसे कर पा रहे होंगे? तो ये आपके लिए मेक श्योर करने की, ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको सुनना बहुत जरूरी नहीं होता उस बंदे को। तब यू कैन नॉट फाइंड अ क्योर जी, until you listen to the people. Excellent, आप excellent. नहीं कर सकते हैं लोगों को जब तक आप सुनेंगे नहीं। हो सकता है कभी जो इंसान डिजीज लेकर आया है और जो अपने सिम्टम्स बता रहा है उसको वो बीमारी ना हो। जब आप उसको सुनेंगे, जब आपको पता चलेगा दैट्स वो बड़ा डॉक्टर या बड़ी कंसल्टेंसी या अच्छी कंसल्टेंसी या एक कंसल्टेंसी वो तभी अपना काम डिलीवर कर रही है जब उसको सुनती है और उसको बताती है कि भाई आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये वाला प्रोग्राम नहीं है, आप यहाँ पे जा रहे हैं, ये इंटरेस्ट है आपको। एक्सीलेंट यार, ठीक है, जबरदस्त। तो सुनने से ये फर्क पड़ता है। ऐसे नहीं है कि बस 3 यूनिवर्सिटी, यू नो देयर इज अ कन्वेंशनल मेथड कि बस 3 यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करेंगे, राइट, और ये करेंगे और आपको सेट ऑफ बस ये 3 है, इनमें बस वो पहले से प्री सेट होता है। ऐसे सर इतना को एक्सपीरियंस हो गया, ये कॉमन मिसकंसेप्शन 2-3 चीज़ा वो क्या होती हैं जिससे बचा जाए और जो आती हैं जो जहनों में भी हैं? पहली मिसकंसेप्शन तो ये है, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि बाहर जाना बहुत औखा है, कुछ भी नहीं है। ये आई एम सॉरी फॉर माय डायलेक्ट, बट यू नो ये है, बहुत औखा है यार बाहर जाना। नहीं जा सकते यार, नहीं जा ही पाकिस्तान वालों वीजे नहीं मिल रहे, वीजे नहीं मिलते, सब बंद कर दिया, पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल झूठ है। अगर आपने एप्लीकेशन अपनी सही से तैयार की है, अगर आपने अपनी जो ड्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनको पूरा किया है, अगर आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ठीक लिखी है, अगर आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में और आपके इंटरव्यू में कनेक्ट है स्ट्रॉन्ग, ये नहीं है कि ए ने स्टेटमेंट लिख दी, बी ने पढ़ी नहीं और बी ने जाके इंटरव्यू दे दिया, फिर ऑब्वियसली द रिजल्ट इज गोइंग टू बी अदरवाइज, राइट। तो ये अगर आपकी अदनान साहब, अगर किसी भी काम में अगर आपका होमवर्क ठीक होगा, बहुत अच्छी बात की है, तो आप नहीं हो सकते। बहुत, और जो देखने वाले हैं वो भी कोई जालिम नहीं बैठे, वो इसीलिए ही बैठे हैं आपको होमवर्क देखे कि आपको होमवर्क कितना है। आपकी बात ए बी होती है, बस ये जो मसला रहा है शुरू से, तो वीजे रिजेक्ट हुए हैं सबके इसी वजह से होते हैं। या कोई कभी अच्छा लिखते हुए पढ़ते भी नहीं है कि क्या पढ़ लिखा है। यस, दैट्स द प्रॉब्लम कि जी काउंसलर वगैरह लिख देंगे स्टेटमेंट्स वगैरह और उसको हम ऐसे ही परसू कर लेंगे। तो आप उन्होंने इंटरव्यू जो है उसको कंपलसरी कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको पढ़ना पड़ेगा। जो काम जिनकी पॉलिसीज है आर नाउ टाइटनिंग, राइट, तो उनके मुताबिक अब आप अगेन वही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने पॉलिसी टाइट की ही क्यों है? क्योंकि पीछे वीज़ा रिजेक्शन रेट ही इतना ज़्यादा है, ठीक है। कहीं पे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं दी, कहीं पे सैलरी स्लिप नहीं दी, कहीं पे आपने अपना सेल्स डीड नहीं दिया जो कि इनकम प्रूफ है आपका। ये सारी चीज़ें ऑल इन ऑल अगर आपने सही तरीके से की, सही से काउंसिल हुई, सही टाइम पर आपको इन्फॉर्म किया गया है, ठीक है, आपको ये पता है कि यूनिवर्सिटी ने एवरेजली इतने दिनों में ये जो है आपका ऑफर लेटर निकाल देना है, इतने दिनों में गैस आ जाएगा। इट्स वेरी स्टेटिस्टिकल इन नेचर, यू नो। तो ऐसा नहीं होता। ये कुछ भी नहीं है कि कोई खास तौर पर बैठ के आप ही के खिलाफ साजिश कर रहा है। आई कांट बोरो दिस थिंकिंग। बहुत अच्छी बात है। आप खुद काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आपको जरूर नतीजा मिलेगा। एक बार नहीं मिलेगा तो दूसरी बार मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अच्छा, कभी कभी केस आपका जेन्युइन होता है और अब आप एक आध चीज़ लैक करते हैं या कोई चीज़ नहीं डाली आपने, तो उसमें आपका पूरा का पूरा मामला ख़राब हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो कंसल्टेंसी को मेक श्योर करनी होती है। जी, ये छोटी चीदा चीज़ें, एग्जैक्टली।
So there are always the smaller things that we have to look up to. Again, अच्छा इसमें कहीं एक इशू रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज में बहुत सारी बातें मुझे ही पता चली, लैक ऑफ अवेयरनेस रही है हमारे साथ, किसी ने बताया ही नहीं हमें. लैक ऑफ सबसे बड़ी लैक ऑफ अवेयरनेस अगर आप कहें तो सबसे बड़ा पॉइंट अदनान साहब यही है कि पूछना भी तो चाहिए ना, अगर किसी ने बताया नहीं. बहुत अच्छी बात. ऑलवेज आस्क राइट क्वेश्चंस. आपको खुद भी तो पूछना चाहिए. हमें खुद एक काम मैं करना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंस्ट्रक्टर, मैं एक इकोनॉमिस्ट बनना चाह रहा हूँ, पॉलिसी साइंटिस्ट बनना चाह रहा हूँ, या मैं बाहर के मुल्क जाना चाह रहा हूँ, या मैं कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ. क्या मेरी खुद की रिसर्च नहीं होनी चाहिए, या मेरे अपने आप से सवाल इंट्रोस्पेक्शन नहीं होनी चाहिए, मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ और इसमें क्या है, और फिर मैं उसमें से जो राइट क्वेश्चंस हैं वो. एक्सीलेंट. यूजुअली हमारे से ये भी रहा है, वो कहते हैं कंसल्टेंट आप छोड़ दे हम कर लेंगे, ये नहीं होना चाहिए. नहीं, ये नहीं होना चाहिए. द यूजर इज द पार्ट ऑफ द सिचुएशन. बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात. अगर वो नहीं होगा बीच में तो आप लोग भी एक लिमिट तक ही बंदा कर सकता है. तो ये बहुत जरूरी है. सर ये बताइए कि जब ये सब कुछ कर रहे थे तो मैनिफेस्टेशन थी कि यहाँ तक आएंगे, ग्रेजुअली आगे लेके जाएंगे, और आगे भी आपका 4, 5, 10 साल का प्लान, आपका प्लान वो वाला है नहीं कि जो पाकिस्तानियों को होता 3, 4, 10 साल का प्लान. तो मैनिफेस्टेशन है कि इसको गोरा प्लान रखा है कि यार लॉन्ग टर्म लेके चलना है. इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह ताला हम एक ट्रेंड सेटर के तौर पर इंशाल्लाह ताला आएंगे फ्यूचर में, आप देखेंगे इंशाल्लाह. और हम इस इंडस्ट्री को डिजिटलाइज करेंगे. आई एम सो मच कमिटेड. देखें, मुझे इस मुल्क ने सब कुछ दिया है. तालीम, खाना पीना, रोजगार, रिस्पेक्ट, हर चीज़ मुझे इस मुल्क ने दी है. मेरे पास सब कुछ है. नाउ दिस इज़ माई ड्यूटी, आर ड्यूटी. मैं ऐसे देखता हूँ कि अब हम इसको कुछ दें. ठीक है, अब हम पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को कुछ दें. पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें यूँ देखना चाहिए. लेट्स सी द लार्जर पर्सपेक्टिव. और अब करना क्या लाइफ में, एजुकेशन मुकम्मल और जॉब वगैरह मुकम्मल. बहुत अच्छी बात है. इस रिस्पेक्ट मिल गई, अल्लाह ताला ने पैसे दे दिए, अब इतना है कि हमारा भी कुछ काम बनता है कि हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ करें. तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है. अब तो यही है जो है, इसी को करना है, और इसी विजन को हमने जहाँ तक हो सकेगा, जब तक अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी हुई है, हम करेंगे. अरे सर ये यूथ में डीमोटिवेशन भी है, थोड़ा सा मैं आगे इसको लेके चलूंगा. तो इस डीमोटिवेशन को कैसे यूथ की ख़त्म की जाए, और यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो रीस्टार्ट कैसे करें अपने आप को जब डीमोटिवेट होते हैं? अदनान साहब, मैं आपको इसका बड़ा ऑनेस्ट जवाब दूं. जी. डीमोटिवेटेड हमेशा वो लोग होते हैं जो कुछ करते नहीं. जो 3 काम कर रहा होता है ना सर, वही चौथा काम कर सकता है. जो कुछ नहीं करता वो पहला काम भी नहीं कर सकता. यूथ को काम करने की, यार आप ऐसे अपना YouTube चैनल स्टार्ट करें, आप बोलने भी शुरू करें. बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह यार, बहुत ज़रूरी है. देखिए यूथ को ऐसे मैसेज, कितनी अच्छी बात आपने बोली कि आप काम तो कुछ कर लो यार, फिर डीमोटिवेशन करें. सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं, फिर कैसे आप डीमोटिवेशन से बाहर निकलेंगे? जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा अदनान साहब, आप बस डिस्कस ही करते रहेंगे, एंड यू आर नॉट गोइंग इनटू द एक्शन, यू नो, सिचुएशन. एक्शन ज़रूरी है, तवक्कुल ज़रूरी है. अल्लाह ताला आप काम जब करें, जब आप एक्शन करेंगे, जब आप उसमें उतरेंगे, तभी आप मजीद बात को फिर जारी करें तो ज़्यादा बेहतर है. आप सारे प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के डिस्कस करके फिर किताब बंद करके आप इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, राइट. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है. आपको यू आई थिंक जो होते हैं ना डूअर्स, वो ज़रा कम बोलते हैं और काम ज़्यादा करते हैं. ठीक है. और बाकी जो आई वुड से जो सूडोज होते हैं, वो सिर्फ बात, ख्यालात, और ये नहीं हो सकता, हर चीज नेगेटिविटी. कुछ भी नहीं पाकिस्तान में, सब कुछ खत्म हो चुका है. कहाँ हो गया? इसी पाकिस्तान में लोगों ने कर दिया है. आई वुड से पाकिस्तानी खत्म हो गया है. पाकिस्तान तो है, और पाकिस्तानी बनेंगे तब, जब पाकिस्तान रहेगा तो हम पाकिस्तानी रहेंगे सर. बिल्कुल. तो वो मकाम हमें बचाना है. दैट इज सो मच ट्रू. थैंक यू सो मच सर. मेरी कोशिश रहेगी कि इसको अवेयरनेस हम बड़ी पहुंच जाएं. मैंने 35 मिनट अपने निकाल लिए, मैं कोशिश करूंगा 35 मिनट को लोगों तक ऐसे पहुंचाऊं ताकि लोग सुने और अवेयरनेस है. और सर कोशिश करें आप लोग भी, अपना रोल आप लोग प्ले करें. मैं बाकी भी कंसल्टेंसी वाले से कहूँगा, जो लोग क्रेडिबल काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो आप लोग बाहर आएँ, लोगों तक मैसेज पहुँचाएँ. कुछ हमारी यूथ का भी काम है, बड़ी अच्छी बात की रिसर्च करें. और अगेन आप लोग भी सर जितना हो सकता है डिजिटल मीडिया पर अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करें. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और इंशाल्लाह ताला अब आपके तवस्सुत से आई थिंक हमने ये काम शुरू कर दिया, इसकी बुनियाद तो रख दी है, अब इसको आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह ताला. सर हमारे पास एक चीज़ है, हमारे बोलने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, लोग मैसेज बहुत अच्छा पहुंचाते हैं. शायद सर वो अपने कामों में बिजी हैं, नहीं आना चाहते, वरना अगर लोगों तक अगर मैसेज आज आप पहुंचा रहे हैं, बाकी लोग पहुंचाने शुरू करें तो ये सब कुछ सेट हो जाएगा सर.
یہ جو ایک مسکنسیپشنز ریلز اینڈ شارٹس پہ دکھائی جا رہی ہے 24 گھنٹے ہم لوگوں کو کہ سب برباد ہو گئے. عدنان صاحب پہلے کچھ کر لیں پھر بولیں. میں 4 سال پہلے یہ کام کر کے سارا کچھ کر کے آج ہم آپ کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں, آج ہم بول رہے ہیں. تو جو کر لے گا نا اس کی بات میں کنوکشن بھی ہوگی, وہ پھر بولے گا, اس کی بات میں اثر بھی ہوگا کہ بھائی کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یس جیسا آپ نے بولا آپ سے ہی ہم نے شروع کیا ہے بیکاز آئی لو واچنگ یو پرسنلی. ٹھیک ہے, اور آپ کا میں نے کام دیکھا ہے, آپ اپنے کام سے پیار کرتے ہیں, اور مجھے ہر وہ انسان میں اس کا گرویدہ ہوں جو اپنے کام سے پیار کرتا ہے. سر کام سے کام پیار سے جو ہے نا, یہ جو کام ہے اس سے اگر آپ کو پیار نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے سر. ٹرو. آپ سے گردن سے اگر کوئی کام کروائے گا, آپ 1 دن 2 دن 3 دن کرنے کے بعد آپ کو فیل ہو جائے گا, آپ کے کام میں ہی پتہ چل رہا ہوگا آپ کا کام کرنے کا موڈ ہی نہیں ہے. دیٹ سو مچ ٹرو. اور وہ کام اس کے اندر آپ نا کوئی آہا مومنٹس نہیں نکال سکتے. تو آپ جب کام کریں گے, آپ 3-4 سال اپنے آپ کو بس کام کریں گے, اور اس کے بعد آپ بولیں گے تو آپ کے بولنے میں اور صرف بولنے والے میں بہت فرق ہوگا. اور پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو سچویشن آپ کی بن چکی ہوگی سر. دیٹ سو مچ. جب آپ کنسسٹنٹلی کام کریں گے, کنسسٹنسی سر ضروری ہے. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے, اور وہ لوگ جو کنسسٹنٹ رہتے ہیں وہ جلدی پہنچے یا دیر سے پہنچے. ایک دن سکسیسفل آدمی کی گاڑی اور کنسسٹنٹ آدمی کی سائیکل ایک ہی سگنل پہ بیٹ کر جاتے ہیں. دس از ٹرو. اور یوزلی فقدان ہمارا کنسسٹنسی کا رہا ہے, ہمیں راتوں رات کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہوپ لیس لوگ ہیں, وی مسٹ بی ہوپ فل, اور ہم تو مسلمز ہیں اور ہمیں تو آپٹمزم ختم. آپ اس پر تو بات ہی نہیں رہتی, توکل تو علی اللہ, یہاں پہ تو بات ختم ہو جاتی ہے. محنت اپنی کرے, اللہ پہ چھوڑ دیں, اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو ہو ہی نہیں سکتا. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو.